کسی ایک پارٹی کا اجتماع نہیں ہے، یہاں کوئی ایک جماعت یا ایک تنظیم موجود ہے، پاکستان کے عوام کا یہ اجتماع ہے۔ اور آج یہ اجتماع پوری دنیا پر واضح کر رہا ہے کہ پاکستان پر حکومت کرنے کا حق عوام کا ہے، کسی ادارے کا پاکستان پر مسلط ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ ملک کے کونے کونے سے، دور دراز علاقوں سے طویل سفر کی مشقت برداشت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ جس ولولے کے ساتھ آئے ہیں، جس جذبے کے ساتھ آئے ہیں، جس عزم کے ساتھ آئے ہیں، میں اس جذبے کو، اس ولولے کو اور اس عزم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اس وقت ہمارے اجتماع میں تمام سیاسی قائدین موجود ہیں۔ میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان تمام جماعتوں کا باہمی یکجہتی کا فیصلہ در حقیقت ایک قومی یکجہتی کا اظہار ہے، جس نے ہمارے مطالبے کو کسی ایک جماعت یا ایک تنظیم کا مطالبہ نہیں، بلکہ اسے ایک قومی مطالبے کا روپ دھار لیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج اس اجتماع نے، یہ سنجیدہ اجتماع ہے اور پوری دنیا اس کو سنجیدگی سے لے۔ جب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں ایک انصاف کی، عدل پر مبنی ایک نظام چاہتے ہیں جو عوام کی مرضی سے ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ عوام کا حق ہے کہ اس کے لیے ایک اجتماع کی صورت میں وحدت کا مظاہرہ کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی طرف ہے، جس کی بنیاد پر اس مہینے کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس اجتماع کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے۔ کتنا مبارک اجتماع ہے، کتنے مبارک وقت میں ہو رہا ہے۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ناموس رسالت کی توہین کرنے والے اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرنے والے وہ میدان میں اتر رہے ہیں، تو آج ربیع الاول کا مہینہ اور ناموس رسالت کا دفاع، ربیع الاول کا مہینہ اور ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع، یہ سب ایک مبارک اجتماع ہے، مبارک فعال ہے، جو آج اس وقت پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی کی ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم سب لوگوں کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن پاکستان میں ہوئے تھے وہ فراڈ الیکشن تھے، وہ بدترین دھاندلی کا شکار ہوئے تھے۔ ہم نہ ان کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ان نتائج کی بنیاد پر بننے والی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب ایک ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس حکومت کو جانا ہے۔ بڑی مہلت دے دی، 1 سال کی مہلت بہت مہلت ہے، مزید اس حکومت کو ہم مہلت دینے کے روادار نہیں ہیں۔ یہ قوم آزادی چاہتی ہے، اور یاد رکھیں اس ملک میں ان کی نااہلی کے نتیجے میں ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ جس ریاست کی معیشت بیٹھ جائے وہ ریاست اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اگر سوویت یونین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا تو پاکستان بھی ان نااہلوں کے نتیجے میں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔
یہ پاکستان کا گوربچوف اب اس کو ناکامی کا اعتراف کر کے ریاست کی حاکمیت سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، انہوں نے کشمیر کو بیچا ہے، کہتے ہیں ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں کہا گیا آپ ان دنوں میں آزادی مارچ نہ کریں، ایل او سی کے اوپر ہندوستان پاکستان کے بیچ میں بڑی ٹینشن ہے، سرحد کے حالات بڑے پیچیدہ ہیں، آپ یہ جلسہ نہ کریں اس موقع پر۔ ہم نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کشمیر کے سرحد پر تو بڑی ٹینشن ہے، تناؤ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جلسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرتارپورہ کوریڈور کھولنے کے لیے ہندوستان سے دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ کیسا ٹینشن ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں یہ ٹینشن ہے اور دوسری طرف دوسرا دروازہ کھولنے کے لیے آپ ہندوستان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج کشمیریوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، آج کشمیریوں کو اس موجودہ پاکستانی حکمرانوں نے مودی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ آج یہ اجتماع پاکستانی قوم کا اجتماع، تمام سیاسی جماعتوں کا اجتماع ایک آواز کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ حکومت کو پرواہ کیے بغیر عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کشمیریوں کی جنگ لڑیں گے، ان کی آزادی کی جنگ لڑیں گے، ان کی حق خود ارادیت کی جنگ لڑیں گے، ان کے آئندہ مستقبل کی جنگ لڑیں گے، اور کشمیری عوام کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے۔ پاکستان میرے محترم دوستو، آزادی وہ شام کے لیے راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا، غریب مائیں اپنے روزگار کے لیے اپنے بچوں کو بیچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں، نوجوان خودکشیاں کرنے پہ آ گئے ہیں، رکشے والا رکشے کو آگ لگا رہا ہے، چھوٹا دکاندار کو برباد دیکھ رہا ہے، عام آدمی آج جس کرب میں مبتلا ہے، کیا ہم قوم کو ہمیشہ کے لیے ان نااہل حکمرانوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ ان لوگوں کو اپنے ہی قوم کے غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، بے روزگاروں کے ساتھ مزید کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا تھا ہم 50 لاکھ گھر بنا کر دیں گے۔ 50 لاکھ گھر بنانا تو دور کی بات ہے، 50 لاکھ سے تو وہ زیادہ گرا چکے ہیں، 50 لاکھ سے زیادہ گھر گرا چکے ہیں، لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی، 1 کروڑ نوکری تو دور کی بات ہے، 20 سے 25 لاکھ نوجوان 1 سال کے اندر مزید بے روزگار ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان اتنا خوشحال ہوگا کہ لوگ نوکریوں کے لیے باہر سے آئیں گے۔ باہر سے آئے ہیں لوگ، لیکن 2 بندے آئے ہیں، ایک اسٹیٹ بینک کا گورنر اور ایک FBR کا چیئرمین، یہ 2 بندے باہر سے نوکری کے لیے آئے ہیں، ان 2 کے علاوہ کوئی نہیں آیا، اور وہ بھی IMF نے بھیجے ہیں۔ جب پاکستان کی معیشت پر اس طرح کے سانپ بٹھائے جائیں گے جو مغربی معیشت کو خوشحال بنائیں گے، پاکستان کی معیشت کو ان کا گروی بنائیں گے، ہم پاکستان کی غلام معیشت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور جب پاکستان کی بنیاد بنی تھی تو اس وقت جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا
پہلا افتتاحی جلسہ ہو رہا تھا تو قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ مغربی معیشت اس نے سوائے جنگوں کے اور سوائے فسادات اور تباہیوں کے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے. ہم مغربی معیشت کو تسلیم نہیں کرتے. ہمیں چاہیے تو ہم قرآن و سنت کے مطابق پاکستان میں معاشی نظام چاہیں گے. آج قائد اعظم کی روح تم سے پوچھ رہی ہے کہ کہاں ہے وہ معیشت جس کے تصور پر میں نے پاکستان بنایا تھا، اور آج تم نے میرے پاکستان کو غلام بنا دیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس وقت پاکستان کی سن 1940 میں قرارداد پاس ہو رہی تھی، اس قرارداد میں قائد اعظم نے صرف پاکستان کا تصور پیش نہیں کیا تھا. اس زمانے میں یہودی فلسطینیوں کی سرزمین پر بستیاں آباد کر رہے تھے. قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیاں ناجائز ہیں اور ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے. یہ ہے پاکستان کا پہلی تجویز، اور یہ ہے قائد اعظم کا فلسطینیوں کے ساتھ کمٹمنٹ. اور جب اسرائیل وجود میں آیا، سن 1948 کو وجود میں آیا، تو اس کے وزیر اعظم نے اسرائیل کی پہلی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول میں کہا کہ ایک نوزائیدہ پاکستانی مسلمان ملک کا خاتمہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوگا. پاکستان کے بارے میں اسرائیل کا خارجہ پالیسی کا وہ تصور کہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد پاکستان کا خاتمہ ہے، اور پاکستان کی بنیاد اس خارجہ پالیسی کی بنیاد پر کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. پھر پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کون سا قائد اعظم کا پاکستان آپ تشکیل دے رہے ہیں؟ بیٹھ جاؤ. نیا پاکستان، تم نے کیوں پاکستان کے تصورات کو تبدیل کیا ہے؟ آج قوم آپ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ مستقبل تاریخ ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم تو کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہیں. نواز شریف کرپٹ ہے، زرداری کرپٹ ہے، ہم تو چوروں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. آئیں چند روز پہلے ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ پڑھ لیں. کہتا ہے پرانی کرپشن کا خاتمہ تو دور کی بات، 1 سال کے اندر 2 سے 3% کرپشن میں اور اضافہ ہو گیا ہے. تم تو کفن کش کے بیٹے بن گئے ہو. والی باجیاں ان کا ذرا حساب لے لو. دوسروں کو آئینہ دکھانے والوں ذرا اپنی شکل آئینے میں دیکھ لو. دنیا کو پاکستان کے عوام کی ان جذبات سے آگاہ کر سکے. آج میڈیا پر پابندی ہے. میں میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں. تم نہیں اٹھاؤ گے تو پھر ہم بھی کسی پابندی کے پابند نہیں ہوں گے. صلاحیتوں کا اظہار ہے. ہم پرامن لوگ ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ امن کے دائرے میں رہیں. ورنہ اسلام آباد کے اندر پاکستان کے عوام کا یہ سمندر اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وزیر اعظم کے گھر میں جا کر وزیر اعظم کو خود گرفتار کر لیں. تو عوام کا فیصلہ آ چکا ہے. اب اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے. لیکن میں اداروں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری چچی تلی پالیسی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے. ہم پاکستان کے اداروں کا استحکام چاہتے ہیں. ہم اداروں کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اداروں کو غیر جانبدار بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم محسوس کریں کہ اس ناجائز حکومت کی پشت پر ہمارے ادارے ہیں، اگر ہم محسوس کریں
کہ ہمارے ان ناجائز حکمرانوں کا تحفظ ہمارے ادارے کر رہے ہیں تو پھر 2 دن کی مہلت ہے، پھر ہمیں نہ روکا جائے کہ ہم اداروں کے بارے میں اپنی کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ دوستو، آج میرے دوستو، آج میرا استاد سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، معماران قوم کو اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، خواتین استانیوں کو چہروں پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں، سڑکوں پر ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، تھانوں میں ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ جو قوم کو سنوارنے والے لوگ ہیں، جو علم کی زینت سے سنوارتے ہیں، آج وہ اسی کی سزا پاکستان میں پا رہے ہیں۔ آج پشاور کا وہ ڈاکٹر جو لوگوں کے زخم سیتا ہے، اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، آج خود ڈاکٹروں کے زخم سے خون رس رہا ہے اور سڑک کو رنگین کر رہا ہے، ہسپتالوں میں پڑا ہے جہاں لوگ ان سے علاج لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں خود وہ زیر علاج ہے۔ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہمارا ڈارکن بھی رو رہا ہے؟ کون سا طبقہ ہے جو اس وقت کرب میں مبتلا نہیں؟ اس کرب سے اگر قوم کو نکالنا ہے تو 2 دن کی مہلت ہے آپ کے پاس، آپ استعفیٰ دے دیں، ورنہ پھر اگلے دن ہم نے اس سے آگے فیصلے کرنے ہیں۔ ہم جس امن کے ساتھ آئے ہیں، ہماری اس امن کا احترام کیا جائے، قوم کے امن کا احترام کیا جائے، سیاسی جماعتوں کے امن کا احترام کیا جائے۔ ہم مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، بات کر رہے ہیں، مجھے سن لیجیے۔ محمود خان نے بھی سن لیا ہے، میرے تمام حسن اقبال صاحب بھی سن رہے ہیں اور خواجہ آصف بھی سن رہا ہے۔